السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے وسیع شمالی میدان کی طبعی خصوصیات کے لحاظ سے تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس کلاس میں ہم لوگ وسیع شمالی میدان کے علاقائی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ علاقائی لحاظ سے وسیع شمالی میدان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 راجستھان کا میدان، نمبر 2 پنجاب کا میدان یا سندھ کا میدان، نمبر 3 گنگا کا میدان اور نمبر 4 برہم پتر کا میدان یا آسام کا میدان۔ خوب دھیان سے اسے سمجھیے اور اس کے اینڈ میں ہم آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ راجستھان ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے گرم صوبہ۔ سالانہ اوسط 25 سینٹی میٹر سے کم بارش کی وجہ سے مشرقی راجستھان کے کچھ سبز خطے کو چھوڑ کر راجستھان کا اکثر علاقہ ریگستانی یا نیم ریگستانی ہے۔ طبعی بناوٹ کے لحاظ سے اسے 4 خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ماروستھالی، نمبر 2 راجستھان بانگر، نمبر 3 مشرقی میدان یا روہی میدان، نمبر 4 ہاڑوتی خطہ۔ اب ہر ایک خطے کے بارے میں مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماروستھالی، یہ علاقہ راجستھان کے مغرب میں واقع ہے۔ سنسکرت کے لفظ ماروستھالی کے معنی مردار زمین کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں بہت ہی کم بارش اور شدید گرمی پڑتی ہے، اس لیے یہ پورا علاقہ گرم ریگستانی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو تھار کا ریگستان بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 راجستھان بانگر، اراولی پہاڑ اور ماروستھالی کے درمیان واقع یہ نیم ریگستانی علاقہ ہے جسے راجستھان بانگر کہتے ہیں۔ ماروستھالی علاقے کے مقابلے یہاں کچھ پیڑ پودے اور سبزہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اراولی کے مشرق میں واقع زرخیز الوویل مٹی کا بنا میدان مشرقی میدان یا روہی کا میدان کہلاتا ہے۔ موسمی ندیوں کے ذریعہ جمع کی گئی مٹی سے اس میدان کی تشکیل ہوئی ہے۔ راجستھان کے مشرق اور جنوب مشرق میں واقع یہ خطہ ہاڑوتی خطہ کہلاتا ہے۔ یہ مشرق میں واقع ہے۔ یہاں چمبل ندی بہتی ہے جس کے ذریعہ لائی گئی اور جمع کی گئی مٹی سے اس میدان کی تشکیل ہوئی ہے، جہاں بارش کے موسم میں سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ وسیع شمالی میدان کے مغرب میں واقع دنیا کا اور ہندوستان کا زرخیز ترین اور زرعی لحاظ سے سب سے ترقی یافتہ خطہ پنجاب کے میدان کا خطہ ہے۔ پنجاب فارسی کے لفظ پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی 5 اور آب کے معنی پانی، اس طرح پنجاب کے معنی 5 پانی کا خطہ۔ ایسا اسے اس لیے کہا جاتا ہے، دراصل یہ علاقہ 5 ندیوں کے ذریعہ جمع شدہ زرخیز الوویل مٹی سے بنا ہوا ہے۔ وہ 5 ندیاں جہلم، چینب، راوی، بیاس اور ستلج ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اس کا بیشتر حصہ پاکستان میں چلا گیا، بجز ستلج، بیاس اور راوی کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر جو ہمارے ملک میں ہے۔ قدرتی بناوٹ کے لحاظ سے اسے 3 خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پنجاب بانگر، نمبر 2 بشت دو آب، نمبر 3 باری دو آب۔ پنجاب بانگر یہ علاقہ دراصل قدیم الوویل مٹی کا علاقہ ہے جو پنجاب کے میدان کے جنوب میں واقع ایک بڑا علاقہ ہے۔ بشت دو آب ستلج اور بیاس ندی کے درمیان زرخیز الوویل مٹی کے خطے کو کہا جاتا ہے، اور باری دو آب بیاس اور راوی کے درمیان زرخیز مٹی کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اس خطے کو ہندوستان کے روٹی کی ٹوکری اور گرینری آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ زراعت اس خطہ کا سب سے اہم پیشہ ہے اور ریاست کا سب سے اہم ذرائع آمدنی ہے۔ وسیع شمالی میدان کے سب سے مشرق میں واقع برہم پتر اور اس کی معاون ندیوں کے ذریعہ جمع کی گئی زرخیز الوویل مٹی سے بنا میدان کو برہم پتر کا میدان یا آسام کا میدان کہا جاتا ہے۔ سدیا سے دھبری تک تقریباً 720 کلومیٹر لمبائی اور 80 کلومیٹر چوڑائی میں پھیلا ہوا یہ ایک تنگ میدان ہے، کیونکہ اس کے شمال میں شیوالک ہمالیہ، مشرق میں پوروانچل اور جنوب میں میگھالیہ پلیٹو واقع ہے۔ سالانہ اوسط بارش تقریباً 250 سینٹی میٹر اور تنگ میدان کی وجہ سے ہر سال برسات کے موسم میں
یہ علاقہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ طبعی بناوٹ کے لحاظ سے اس میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بالائی برہم پتر کا میدان یعنی اپر برہم پتر پلین، اور دوسرا زیریں برہم پتر کا میدان یعنی لوور برہم پتر پلین۔ برہم پتر ندی اس میدان میں کافی سست رفتار سے بہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بہاؤ کے درمیان ریت اور مٹی کے ٹیلے جگہ جگہ جمع ہو کر دریائی جزیروں کے شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مجولی جزیرہ جو دنیا کا سب سے بڑا دریائی جزیرہ ہے۔ بہاؤ کے درمیان رکاوٹوں کی وجہ سے برہم پتر ندی کئی جگہوں پر شاخوں میں بڑھتے ہوئے بہتی ہے۔ اس طرح ندی کے شاخوں میں بڑھتے ہوئے بہاؤ کی وجہ سے برہم پتر ندی کو بریڈڈ ریور بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ چند سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔